لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑی عظیم شخصیت کے بارے میں دیا گیا۔ وہ شخصیت جو ہمارے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہے، جو ہمارے لیے نہ اپنا دن دیکھتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے، نہ صبح دیکھتی ہے، نہ شام دیکھتی ہے۔ وہ شخصیت جو ہمارے بچپن سے لے کے ہمارے بڑے ہونے تک ہمارا خیال رکھتی ہے، ہماری دیکھ بھال کرتی ہے اور ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ سے کام وہ کرتی ہے۔ وہ عظیم و شان شخصیت کا نام ماں۔ ماں کیا ہے؟ ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جس نے ہمیں جنا ہے، اور ماں وہ ہے جس کا تعلق رب کی محبت سے کرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مومن بندے کو 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کا مطلب لامحدود ہے، لیکن تعارف کرائے تو ماں کی محبت سے کرائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی محبت بچے کے لیے ایسی ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے اپنی خواہشوں کو بھی مار دیتی ہے، خود بھوکے پیٹ سو جاتی ہے، لیکن مجھے اپنا ہاتھ کا نوالا بھی کھلاتی ہے۔ ہم نے ماں کو کیا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ماں اولاد کے لیے دوسروں کے گھر کے برتن تک مانج لے، ماں اولاد کے لیے دوسروں کے گھر کا کام بھی کرنے کو جاتی ہے۔ ماں اولاد، یعنی میں نے اتنا بھی دیکھا ہے کہ ماں مزدوری کے لیے کھڑی تھی کہ مجھے کوئی کڑیا کام کے لیے دے دے، مجھے مزدوری کے لیے دے دے کہ مجھے شام تک اپنی اولاد کا پیٹ بھرنا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتی، ماں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کیا کیا نہیں کرتی۔ ہر قربانی جو قربانی اسے دینا پڑے ساری قربانی دیتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی محبت عظیم و شان ہوتی ہے۔ جب ماں کی بات ہو رہی ہے تو میں حضرت بایزید بسطامی کا کہانی سنا دوں۔ حضرت بایزید بسطامی کی کہانی سنا کہ حضرت بایزید بسطامی کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، اور ان کی ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کو جایا کرتی تھی جس سے ان کا گزارا چل سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی جب بڑے ہونے لگے تو اور گلیوں میں کھیلنے لگے تو ان کی ماں کو ڈر ہوا کہ کہیں میرا بیٹا غلط سنگت میں نہ پڑ جائے، غلط صحبت میں نہ پڑ جائے۔ تو ان کے لوگوں نے لوگوں سے مشورہ کرا، تو ان کی ماں نے لوگوں سے مشورہ کرا اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک مدرسہ ہے، وہاں پر جو بھی بچہ تربیت کے لیے جاتا ہے، تعلیم کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اگر تمہاری تمنا یہ ہے کہ تمہارا بچہ بھی عالم دین بن جائے، دین کا خادم بن جائے، تو اس کو اس مدرسے میں پہنچا دو۔ وہ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے ہوئے اس مدرسے کو پہنچتی ہیں۔ اس مدرسے میں جانے کے بعد وہ حضرت سے ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک حضرت ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ وہ بچوں کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ حضرت سے ملتی ہیں، تعارف کراتی ہیں کہ حضرت ہم غریب ہیں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں جس سے میرا اور میرا بچے کا گزارا چلتا ہے، اور اس کے والد نہیں ہیں، یہ یتیم ہیں، اس بچے کو بھی میں ساتھ لائی ہوں، اس کو آپ مدرسے میں داخلہ دے دیجیے۔ میری اور میرے والد، میرے مرحوم شوہر کی یہی تمنائیں تھیں، یہی دعائیں تھیں کہ ہمارا بیٹا عالم دین بن جائے، دین کا خادم بن جائے، اسلام کو دنیا میں پھیلانے والا بن جائے۔ تو میری یہی درخواست ہے، اس کو آپ اس مدرسے میں داخلہ دے دیں۔ استاد خوش ہوتے ہیں، وہ حضرت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس مدرسے میں اس بچے کو داخلہ دے دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی کی والدہ اس بچے کو وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ جانے سے ایک اور قبل درخواست کرتی ہیں کہ حضرت میرا بچہ چھوٹا ہے اور گھر سے پہلی باہر نکل رہا ہے، تو اس کو میری بڑی یاد آئے گی، کہ بڑا روئے گا اور چھٹی مانگے گا
اگر یہ بار بار گھر کو آئے گا تو پھر یہ ویسا نہیں بن پائے گا جیسا میں چاہتی ہوں، پھر یہ ویسا نہیں بن پائے گا جیسی اس کی تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے۔ تو حضرت اگر یہ چھٹی مانگے تو اس کو چھٹی مت دینا، اگر اس کی میرے یاد میں روئے تو چھٹی مانگے اور گھر کو آنے کو کہے تو بھی اس کو گھر پر مت آنے دینا، جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس کو میرے گھر پہ آنے کا دے۔ استاد بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ماں کی ایسی تمنائیں، ایسی آرزو ہے ماں کی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم دعاؤں سے میری مدد کرنا، مجھ سے جو بھی اس بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہوگا میں وہ سب کچھ کروں گا۔ وہ ماں اس بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ماں تیری ممتا پہ قربان میں، ماں تیری ممتا پہ قربان میں، بھول نہ جاؤں کہیں مولا کا فرمان میں، یاد رکھ رکھ کر ہو جاؤں گا حیران میں، تجھ پہ پڑھ پڑھ کر بخشوں گا قرآن میں، تجھ پہ پڑھ پڑھ کر بخشوں گا قرآن۔ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بچہ کئی مہینے تک بڑے صبر سے کام لیتا ہے، لیکن آخر بچہ ماں کی یاد تو تڑپاتی ہے یار۔ پہلے زمانے میں کوئی ویڈیو کال کا آپشن تو تھا نہیں کہ ویڈیو کالنگ کر لی، ماں سے بات کر لی، دل کو تسلی ہو جائے، ایسا تو کوئی آپشن تھا نہیں کہ کال کر لیا، ماں سے بات کر لی، ماں کا حال پوچھ لیا، ماں نے بچے کا حال پوچھ لیا، دونوں کے دل میں تسلی آ جائے، ایسا تو کوئی سسٹم تھا ہی نہیں۔ کیسے بات کرتے، کیسے تسلی ہوتی؟ بچہ ہے، ماں کی یاد تو آنی تھی یار۔ ایک دن استاد کے پاس پہنچ گئے، کہا استاد جی مجھے اپنی امی کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ استاد جی مجھے اپنی امی کی بڑی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی امی سے ملنا ہے، مجھے چھٹی دے دیجیے، مجھے صرف ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں اپنے امی سے مل کر واپس مدرسے آ جاؤں۔ استاد بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اگر چھٹی دے دی تو ماں سے کیا ہوا وعدہ چھوٹ جائے، اور اگر چھٹی نہ دی تو اس معصوم سے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا اللہ اس مسئلے کا حل میرے دماغ میں۔ ان کے دماغ میں ترکیب آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے میں تمہیں چھٹی دے دیتا ہوں، لیکن میں جو سبق تمہیں دے رہا ہوں مجھے شام تک یاد کر کے سنا دو، تو پھر میں تمہیں چھٹی دے دیتا ہوں۔ وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، فوراً اپنی کتاب کو آگے کرتا ہے، کہتا ہے استاد جی مجھے سبق دیجیے۔ استاد سبق دیتے ہیں، وہ بچہ خوش ہوتا ہے، اپنی کلاس میں جاتا ہے اندر، اور جب سبق کو چیک کرتا ہے کہ مجھے استاد نے کتنا سبق دیا ہے، جب پورا سبق کو چیک کرتا ہے تو اس کا دل سہم جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سبق مجھے شام تک یاد ہی دل میں سے۔ استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دیا کہ وہ بچہ شام تک وہ سبق یاد ہی نہ کر سکے، وہ بچے کا دل سہم جاتا ہے۔ اب وہ واپس استاد کے پاس جائے تو شرم آتی ہے کہ سبق کم کرانے کے لیے آ گئے۔ وہ کہتا ہے نہیں استاد کے پاس تو نہیں جا سکتے، اب میں کیا کروں، استاد کو کیسے بتاؤں مجھے میری امی کی کتنی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی ماں کی کتنی یاد آ رہی ہے، میں کیسے سمجھاؤں استاد کو؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں رات کو آرام سے تکیے پہ سر رکھ کر سو جاتا ہوں، لیکن انہیں کیسے بتاؤں کہ میں رات کو کتنی دیر تک اپنا منہ چھپا چھپا کر اپنی امی کی یاد میں روتا ہوں، اپنی ماں کی یاد میں روتا ہوں۔ انہیں کیسے بتاؤں کہ میں کئی مہینوں سے کتنا صبر کر رہا ہوں، اب میں کیسے سمجھاؤں کہ مجھے اپنی امی کی کتنی یاد آتی ہے۔ صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں، تیرا پیغام کوئی سناتا نہیں، درد دل ہائے رے میرا جاتا نہیں، کس کو سنائیں گے ہم اپنی داستاں، تیرے ہوتے ہوئے ماں میری ماں کس کو سنائیں گے؟ کیسے بتاؤں استاد کو کتنی یاد آ رہی ہے ماں کی؟ وہ بچہ کو ترکیب آتی ہے دل میں، بچہ رحال پہ اپنی کتاب کو رکھتا ہے اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بچہ جو دعا مانگتا ہے یا اللہ، امی بچپن سے یہی بتاتی آئی ہیں کہ اللہ ہی سب چیز پہ غالب ہے اور اللہ ہی کی قدرت سب کچھ ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یا اللہ مجھ یتیم بچے کو شام تک یہ سبق یاد کروا، یا اللہ اگر میرے ابو ہوتے تو وہ مجھ سے ملنے آ جاتے، میرے دل کو تسلی ہو جاتی، یا اللہ سب دوسرے بچوں کے امی ابو ملنے مدرسے آتے ہیں، میرے امی ابو تو
ابو تو ہے نہیں اور امی ملنے آ نہیں سکتی، یا اللہ ان کے دلوں کو تو تسلی ہو جاتی ہے، مجھے یتیم بچے کو بھی شام تک یہ سبق یاد کروا دیجیے تاکہ میں اپنی امی سے ملوں۔ یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ مجھے یتیم بچے کی دعا کو قبول فرما لیجیے۔ اور خوب اللہ سے دعا کرنے کے بعد یقین کے ساتھ وہ سبق یاد کرنے بیٹھتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شام تک وہ سارا کا سارا سبق اس بچے کو یاد ہو جاتا ہے، شام تک پورا سبق اس بچے کو یاد ہو جاتا ہے۔ اب بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے استاد کے پاس، استاد جی مجھے یہ پورا سبق یاد ہو گیا۔ استاد کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، سنا۔ اب جب سنانا شروع کرتے ہیں تو بنا کہیں اٹکے، بنا کہیں رکے، بنا کہیں بھولے وہ بچہ پورا کا پورا سبق استاد کو سنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد جی حیران ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اس بچے کا معاملہ اللہ کے یہاں کچھ خاص ہے، اس بچے کا معاملہ دوسرے بچوں کی طرح عام نہیں، اس کا معاملہ کچھ خاص ہے۔ جو کہ وعدہ کیا ہوتا ہے استاد نے چھٹی کا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب تم اپنے گھر کو روانہ ہو جاؤ۔ بچے کو پیار کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، استاد کے ہاتھوں کو بچہ چومتا ہے اور اپنے گھر کو خوش خوش روانہ ہو جاتا ہے اور سوچتے ہوئے جاتا ہے کہ میں گھر کو جاؤں گا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، امی دروازہ کھولیں گی، میں چھپ جاؤں گا، امی دیکھیں گی، میں پیچھے سے آ کے امی کو پکڑ لوں گا، امی کو پیار کروں گا، امی سے باتیں کروں گا، امی کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤں گا، امی مجھے بٹھائیں گی، میں امی سے سوال جواب کروں گا، امی سے خوب باتیں کروں گا، مستی مذاق کروں گا، ہنسی مذاق کروں گا، خوب سوچتے ہوئے جا رہے بچہ۔ اب جب گھر کو پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، آواز دیتے ہیں امی، کوئی آواز نہیں آتی، پھر آواز دیتے ہیں امی، کوئی آواز نہیں آتی، تیسری مرتبہ جب آواز دیتے ہیں امی تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہتے ہیں امی میں آپ کا بایزید، بڑے سخت لہجے میں اندر سے آواز آتی ہے، کون بایزید؟ میرا بایزید تم نہیں ہو، میرا بایزید تو کچھ بن کر آئے گا، تم میرے بایزید ہو ہی نہیں سکتے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، معصوم سا بچہ کھڑا کھڑا وہاں روتا رہتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد واپس مدرسے کو آ جاتا ہے، روتے روتے استاد کے پاس جاتا ہے۔ استاد جی پوچھتے ہیں کیا ہوا میرا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے استاد جی آپ نے دعائیں دی تھی، آپ کی دعاؤں سے میں گھر کو گیا، خوش گیا، امی سے پیار کروں گا، امی سے باتیں کروں گا، گھر پہ گیا، دروازے پہ دستک دی، امی کو پکارا، امی نے کہا تم میرے بایزید نہیں ہو سکتے، میرا بایزید تو کچھ بن کر آئے گا۔ استاد جی میں روتا رہا، میں کھڑا رہا، دروازہ نہ کھلا، میں واپس آ گیا۔ استاد جی اب میری درخواست ہے، میں کتنی بھی چھٹی مانگوں، میں کتنا بھی گھر کو جانے کو کہوں، لیکن آپ مجھے چھٹی مت دینا، آپ مجھے گھر کو جانے کو، جب تک میں وہ بن نہ جاؤں جیسا میری امی چاہتی ہیں، جیسا میری امی چاہتی ہیں، جب تک میں وہ بن نہ جاؤں تب تک مجھے چھٹی مت دے۔ سبحان اللہ۔ اور استاد جی ایک اور درخواست ہے، میری ماں اب گھروں میں کام کرتی ہیں، بیمار رہنے لگی ہیں، تو ان کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے آپ دعا کرا کریں۔ استاد اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے آنسو پوچھتے ہیں، اسے گلے سے لگاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بیٹا تم اتنا روئے ہو تو تم اپنی امی سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہیں تم اپنی امی سے ناراض تو نہیں ہو کے آئے ہو؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے، وہ بچہ معصوم سا کہتا ہے نہیں استاد جی میرا دل بڑا ٹوٹا ہے، میرے آنسو بڑے نکلے ہیں، لیکن استاد جی میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوں۔ ماں سے کہیں ناراض ہونے کا ہوتا ہے؟ میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں میری امی مجھے سنوارنا چاہتی ہیں، مجھے کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، استاد جی میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوں۔ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی، ماں تو ہوتی ہے ہر ایک اولاد کی بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی۔ تعلیم و تربیت کا سلسلہ واپس شروع ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ بایزید اپنے گھر کو نہیں جاتا، اپنی ماں سے نہیں ملتا۔ اگلے 16 سال تک، تقریباً جب بایزید بسطامی کی عمر 22 سے 23 سال کی ہو جاتی ہے
نہ ہی کوئی چھٹی مانگتے ہیں اور نہ ہی گھر کو جانے کو کہتے ہیں۔ ماں بھی انتظار کرتی ہے، بیٹا بھی انتظار کرتا ہے، استاد بھی خوب دعائیں کرتے ہیں۔ ایک دن ایک ایسا آتا ہے لمحہ کہ جب بایزید بسطامی کے استاد تہجد پڑھ کر سنت کے مطابق تھوڑا سوتے ہیں تو کونین کے والی، ہم غریبوں کے سہارا، حسنین کے نانا، انبیاؤں کے امام، رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آقا نے فرمایا جو تمہارے پاس بچہ ہے نا زیر تربیت بایزید، اس کو خوشخبری سنا دو، اس کو خوشخبری سنا دو، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا۔ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ قیامت تک اس کے ذریعے سے پورے عالم دین میں دین کا کام، پورے دنیا میں اس کے ذریعے سے دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو، جاؤ اس کو گھر کو روانہ کرو۔ استاد اٹھتے ہیں، تازہ تازہ وضو کرتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ وہ بچہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے اسے بلاتے ہیں، اسے اس کے سر کو چومتے ہیں، اس بچے کو پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بایزید تیری محنت رنگ لائی، تیری ماں کی تمنائیں پوری ہو گئی، تیرے مرحوم باپ کی تمنائیں پوری ہو گئی، بایزید تو کامیاب ہو گیا، اب تم اپنے گھر کو جا سکتے ہو، اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا، جاؤ بایزید۔ خوب پیار کرتے ہیں، بایزید اپنے استاد سے دعا کرواتے ہیں، استاد اپنے سر کا امامہ اتار کر بایزید بسطامی کو پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بیٹے اب تم اپنے گھر کو جا سکتے ہو۔ وہی گلیاں ہیں، وہی راستہ ہے، وہی گھر ہے، وہی گھر کا دروازے پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں امی، تو پہلے 3 بار آواز دی تھی اور دروازہ نہ کھلا تھا، آج پہلی آواز پر ماں دوڑے چڑھی آتی ہیں اور دروازے کو کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں تو سنت کے لباس میں بچہ ہے اور چہرے پہ تقوی کا نور ہے، دروازہ کھولتی ہیں، اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتی ہیں، بیٹے کو پیار کرتی ہیں، بیٹے کو بستر پہ بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا بایزید تھوڑی دیر اور انتظار کرو، میں ابھی آئی، اور مصلی بچھاتی ہیں، نماز شکرانہ پڑھتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، میری جو تمنائیں تھیں ان کو پورا کر دیا، میرے بچے کو کچھ بنا دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر اور سلام ہو ان کی عظیم والدہ پر، ان کی تمناؤں پر، ان کے ارادوں پر، ان کی دعاؤں پر۔ آج کی ماں چاہے تو بچہ کو کیا کیا نہیں بنا دیتی ہے، انجینئر بنا دیتی ہے، ڈاکٹر بنا دیتی ہے، ایسٹرونومرز بنا دیتی ہے۔ آج کی ماں اپنے بچے کی تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، لوری گا گا کر مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ اور یہ میرا خود کا لکھا ہوا شعر ہے، پتہ نہیں اس میں ہے کہ نہیں ممتا کا درد، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں نے وہ لکھ دیا۔ ہم نہ کہتے ہیں وہ جان جاتی ہے، ہم نہ کہتے ہیں وہ جان جاتی ہے، ہم چھپاتے ہیں وہ پہچان جاتی ہے، میری آنسوؤں کی داستاں میرے لبوں پہ آنے سے پہلے ماں وہ ہے کہ جو سمجھ جاتی ہے، ماں وہ ہے کہ جو سمجھ جاتی ہے۔ ماں کی دعا آج جو بھی اولاد ترقی پر ہیں، کامیاب ہیں، وہ ماں کی دعاؤں سے، ماں کی دعاؤں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں کسائی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا، جنت میں تمہارا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کسائی مجھے اس کا ایڈریس بتا دیجیے، پتہ بتا دیجیے اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں علاقے میں ایک کسائی گوشت کاٹتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہ گوشت کاٹ رہا ہے، لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو اپنے گھر کو چلا تھوڑا گوشت لے کر۔ گھر کو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے گئے، تو جب وہ گھر میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے میں بھی تیرے گھر میں آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے بندے آ سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں گئے، تو جانے کے بعد اس نے آٹا گوندنا شروع کرا، روٹیاں پکائیں اور ایک طرف سالن بنانے لگا، گوشت پکانے لگا۔
سالن پکانے کے بعد، روٹیاں پکانے کے بعد اس گھر کے کونے میں ایک مکان میں ایک انتہائی بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے. تو وہ پلہ جانے کے بعد وہ کسائی نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر اس کو کھلا اور پھر پانی پلاتا ہے، اس کا منہ صاف کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر واپس لیٹاتا ہے. وہ جملے کہتی ہے، وہ مسکراتا ہے، وہ لٹا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے بندے یہ کون عورت ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے، میں کام کو جاتا ہوں لیکن میرا پورا دھیان، میرا پورا ذہن میرے گھر کی طرف ہوتا ہے. اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر لٹا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے یہ کون عورت ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں لیکن میرا پورا دھیان میرے گھر کی طرف ہوتا ہے کیونکہ گھر میں میری ماں رہتی ہے، گھر میں میری ماں رہتی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ تو میں نے دیکھا تم نے اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے ہو، لیکن جب تم انہیں اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر لٹا رہے تھے انہوں نے کچھ جملے کرے، تم مسکرائے، میں سمجھ نہیں پایا انہوں نے کہا کیا کہا؟ تو وہ کسائی مسکرا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے تو کیا جانے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا پیار تو ماں کا پیار ہوتا ہے، ماں کا پیار تو بے انتہا ہوتا ہے، ماں کے پیار کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے. ماں تو کیا سمجھے، کیا جانے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کہاں موسیٰ نبی اللہ، کہاں موسیٰ اللہ کا نبی اور کہاں میں کسائی، کہاں موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی اور کہاں میں کسائی. میں جب بھی اپنی ماں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، منہ صاف کرتا ہوں، سہار دے کے لٹاتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے میرے بیٹے میری دعا ہے اللہ جنت میں تجھے وقت کے نبی موسیٰ کا ساتھی بنا دے، سبحان اللہ، وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنا دے. میرے بیٹے میری دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے کساب کے بیٹے تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، دیکھ بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ نبی اللہ تیرے گھر پر تجھ سے ملنے آیا ہے. تو یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کی دعا، یہ ماں کا مرتبہ ہے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا بھی ملا ہے، ہاں دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا بھی ملا ہے یہ سب تو میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، یہ سب تو میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، ماں نہ ہو تو وفا کون کرے گا، ماں نہ ہو تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا. رب ہر ایک ماں کو سلامت رکھنا، ورنہ ہمارے لیے دعا کون کرنے والا بنائے اور اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ہم سب کی ماؤں کی صحت میں اور عمروں میں برکت عطا فرمائے، یہی دعا ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرمائے.